فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے محترم معزز سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم اور آپ مل کر ایک بہت ہی بہترین کتابچہ پڑھ رہے ہیں، سن رسیدہ شہید کربلا کا، جن کے نام پہ یہ کتابچہ ہے، اور وہ شخصیت ہے حضرت مسلم بن اوسجہ۔ یہ آج اس کی دوسری نشست ہے اور ہم ہیں صفحہ نمبر 10 پر۔ تو آئیے یہیں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے سلسلے کو منقطع کیا تھا۔ اس پہ جو عنوان لکھا ہوا ہے وہ ہے زہد و ورع، واو زبر رے زبر عین، اور اس کے ذیل میں تحریر ہے مسلم بن اوسجہ کو کوفے کے زاہدوں میں نامور سمجھے جاتے تھے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ان کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں مسلم بن اوسجہ کہ از اکابر زہاد او علماء او بزرگان اصحاب سید الشہداء بود، اور پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے جلاد العیون فارسی۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 10 ختم ہو جاتا ہے اور آگے کنٹینیو ہے۔ اس مختصر تعریف کا وزن اس وقت معلوم ہوتا ہے جب زہد کے معنی ملحوظ خاطر ہوں۔ زہد کے معنی لغت میں کسی شے کی طرف رغبت نہ ہونے سے میلان نہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں لذائذ دنیا کے دشمن رکھنے والوں کو زاہد کہتے ہیں، اور بعضے کہتے ہیں کہ زاہد اس کو کہتے ہیں جو آخرت کی حصولیابی کے لیے راحت دنیا کو خیر باد کہے۔ یہاں پہ فٹ نوٹ میں اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ ریاض السالکین شرح صحیفہ سجادیہ از علی صدر الدین مدنی طبع ایران۔ اگلا پیراگراف ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زہد کے 10 درجے ہیں۔ جو زہد کا اعلیٰ درجہ ہے وہ ورع کا ادنا درجہ ہوتا ہے، اور جو ورع کا اعلیٰ درجہ ہے وہ یقین کا سب سے پس درجہ ہے، اور یقین کا سب سے بڑا درجہ منزل رضا کا ادنا درجہ ہے۔ اب آ جاتا ہے اگلا عنوان، شرف اخوت۔ فاضل برغانی حضرت مسلم بن اوسجہ کی قربانی کے سلسلے میں حسب ذیل الفاظ میں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم مفاقات اپنے عمل سے بتایا کہ ایک مسلمان صرف اسی کو بھائی قرار دے سکتا ہے جو اس کے کردار اور مذہبی زندگی میں شریک ہو۔ مثلا ابو ذر و سلمان میں اخوت، یہ معلوم ہے کہ سلمان ایمان کے 10 درجے پر فائز تھے اور ابو ذر میں یہ کمالات نہ تھے، مگر جس طرح ابو ذر و سلمان میں وابستگی تھی، اسی مجاز کی جھلک امیر المومنین علیہ السلام کے عہد میں نظر آئی اور آپ نے مسلم کو بھائی کہا۔ یہ حسن التفات فرزند اوسجہ کے لیے ایک افتخار تھا، وہ کسی کو حاصل نہ ہوا
اور اس سے علو اخلاق اور کثرت نفسی ابو تراب بھی دلیل قائم ہوتی ہے کہ جس سے صرف رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ کیا اور مسلمانوں میں کوئی اس کا شریک و سہیم قرار نہ پایا، اور وہ اخلاق کو اتنی وسعت دیتا ہے کہ مسلم بن اوسجہ کو بھائی بنایا۔ یہ تہذیب نفس ہے کہ جو زیور کمال سے آراستہ ہو اس کو بھائی سمجھو۔ عرب میں آج تک ایک برابر والا اپنے ہم عمر کو اخی کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں، یہ والا پیراگراف جو شروع ہے صفحہ نمبر 12 ہے۔ یہ تہذیب نفس ہے کہ جو زیور کمال سے آراستہ ہو اس کو بھائی سمجھو۔ عرب میں آج تک ایک برابر والا اپنے ہم عمر کو اخی کہہ کر پکارتا ہے، اور ایک محل تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سوانح عمری میں ایسا ہے کہ آپ نے یہودی کو بھائی کہا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب علماء یہود میں سے ایک عالم آیا اور اس نے عرض کی، یہ جو ہے عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اعراب نہیں ہے، میں اس کے معنی آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ خدائے برتر انبیاء کی زندگی میں ان کی اوصیاء کا امتحان لیتا ہے، اور نبی کے بعد بھی یہ حضرات منزل امتحان پر آتے ہیں۔ بس مجھے خبر دیجئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کتنے امتحان ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد کتنے امتحان ہوئے۔ اس سوال کے بعد جو آپ نے 7 امتحان عہد رسالت کے اور 7 امتحان بعد وفات رسول کے بیان کیے، تو ہر امتحان کی ترجمانی میں باخل یہود اسے بھائی یہودی کہہ کر خطاب کیا، یا اخل یہود، اور غیر مسلم کو 14 مرتبہ بھائی کہنے کا یہ اثر ہوا کہ وہ صدقے دل سے ایمان لایا۔ اس حدیث طویل کا نظم فارسی ترجمہ جناب مفتی میر عباس صاحب قبلہ نے فرمایا ہے، اور نثر میں اردو ترجمہ والد علام تاب سرا نے کیا، جو جناب مرحوم کے قلمی تالیفات میں غیر مطبوعہ موجود ہے۔ اسلامی اخوت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بروز قیامت شفاعت کے طرفین کو حقوق حاصل ہو جائیں۔ ہم کو آپس میں صیغہ اخوت جاری کرنا چاہیے اور اپنی حیات ثانوی کو سدھارنے کی فکر سے غفلت نہ ہو۔ 24 ذی الحجہ کے اعمال میں سنت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے دانے ہاتھ پر دست راست رکھ کر کہے، اخیتو کا فی اللہ وسا نیتو کا فی اللہ وسا مختو کا فی اللہ وعہدتہ والملائکتی وکتبہ ورسلہ وانبیاء والائمۃ المعصومین علی انی ان کنتو من اہل الجنہ والشفاء وأذن بی بأن ادخل الجنہ ادخلنا الا وانت معی۔ برات مومن جواب میں کہے گا، قبلتو واسقطتو انکا جمیع حقوق الاخوہ ما خلا الشفاعتی والدعاء والزیارہ۔ اور اس کا جو حوالہ دیا ہوا تھا وہ ہے مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 43، چاپ 6 الف پہ چاپ لکھا ہوا، یعنی چھپا ہوا، نجف اشرف۔ اگلا عنوان اب ہے واقعہ کربلا سے پہلے مسلم بن اوسجہ کی زندگی۔ گزشتہ بیانات پر نظر کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی 61 ہجری سے پہلے عبادت خدا،
خدمت خلق، تعلیم قرآن میں صرف ہوئی، اور اگر حکومت باطل کے حربی اقدام میں اسلام کی کمزوری محسوس ہوئی تو اسلامی فوج کے سپاہی بن کر جان کی قربانی میں عذر نہ ہوا۔ یہ ہے اسلامی اتحاد اور مسلم یکجہتی کے اختلاف عقائد کے باوجود ہماری جب ضرورت پڑے نصرت دین پر تیار رہیں۔ اس صفحے پہ یہ آخری جو عنوان یہ ٹاپک ہے وہ ہے آذربائیجان کی جنگ میں مسلم بن اوسجہ کی شجاعت، اور جو یہاں پہ جو شروع ہو رہا ہے اس کا حوالہ ہے حاشیہ الفاروق 112 مطبوعہ دہلی 1932 ہجری۔ تو آئیں پڑھتے ہیں اس عنوان کے تحت کیا تحریر ہے۔ نقشہ دیکھنے سے آذربائیجان کا پتہ اس طرح لگے گا کہ شہر تبریز کو اس کا صدر مقام سمجھنا چاہیے۔ اردبیل بھی اسی صوبے میں ہے۔ آذربائیجان کی وجہ تسمیہ میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ موید آذر آباد نے ایک آتش کدہ بنایا تھا جس کا نام آذر آبادگان تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ لغت پہلوی میں آذر کے معنی آتش کے ہیں اور باغان کے معنی ہے محافظ، یعنی نگاہ درندہ آتش۔ چونکہ اس صوبے میں آتش کدوں کی کثرت تھی اس وجہ سے یہ نام ہو گیا، جس کو عربوں نے اپنی زبان میں آذربائیجان کر لیا۔ حضرت عمر کی خلافت میں جو فتوحات ہوئے اس میں زیادہ تر بنی ہاشم اور دوستداران اہل بیت کا ہاتھ تھا۔ مصر کی جنگ میں حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بھائیوں کی بے پناہ جنگ تاریخ کے صفحے میں محو نہیں ہو سکتی، مگر شمس العلماء شبلی نعمانی کے قلم سے اس کا اظہار کیوں ہونے لگا؟ وہ تمام کامیابی حضرت عمر کے عقل و دماغ کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ اگر سیاست عمری کچھ بھی وزن رکھتی تو پیغمبر خدا کو بدر و حنین میں ان کے جنگی خدمات سے فائدہ پہنچتا۔ حضرت عمر کی پیرانہ سالی سے پہلے کا ذکر ہے کہ اس وقت نسبتاً عقل و دانش میں شباب تھا، مگر احد و خیبر میں جو انجام ہوا وہ دنیا جانتی ہے۔ اس آغاز سے جس پر قرآن حکیم بھی گواہ ہے، اس انجام پر بہت کچھ نقد و تبصرہ ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اس پردے میں کوئی اور تھا۔ حضرت شبلی نعمانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ آذربائیجان کی جنگ میں جو 22 ہجری مطابق 643 عیسوی میں ہوئی لشکر اسلام کا علم حذیفہ بن یمان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ وہی حذیفہ ہیں جن کو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ ہم ہیں صفحہ نمبر 15 پر، تو جن کے نام سرور کائنات نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سمجھے جاتے تھے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ فوج کی کامیابی علمدار کی فراست پر موقوف ہوتی ہے۔ حذیفہ کی علمداری کا حال یہ ہے، وہ نہاون سے چل کر ارد بیل پہنچے۔ یہاں کے رئیس نے ایک انبوہ کثیر جمع کر کے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ پھر 8 لاکھ سالانہ پر صلح ہوئی۔ حذیفہ نے پھر اس کے بعد مقان اور جیلان پر حملہ کیا اور فتح کے پھریرے اڑائے۔ اسی اثنا میں دربار خلافت سے حذیفہ کی معزولی کا فرمان پہنچا دیا۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے الفاروق صفحہ نمبر 112۔ ابھی تک مؤلف کی خیانت کا شکوہ تھا کہ وہ اس جنگ کے
لڑنے والوں میں مسلم بن اوسجہ کا نام کیوں لکھنے لگے؟ معاف کیجیے، اب دوبارہ سے پڑھتی ہوں میں یہ کہ ابھی تک مؤلف کی خیانت کا شکوہ تھا کہ وہ اس جنگ میں لڑنے والوں میں مسلم بن اوسجہ کا نام کیوں لکھنے لگے۔ اب ان کے مبنو حضرت عمر کے طرز عمل کو ارباب دماغ کے سامنے لانا ہے کہ جو سپہ سالار فوج کامیاب ہو اس کی معزولی کے کیا معنی؟ حذیفہ کو عہدے سے ہٹانے کا صاف منشا یہ ہے کہ جنگ میں خود غرضانہ پہلو تھے اور اس سرکار سے کام کرنے والوں کی ہمت افزائی بھی نہیں ہوئی اور حکومت کا معیار عدل و انصاف پر نہ تھا۔ تمام امتحانات کا قاعدہ یہ ہے کہ کامیاب ہونے والے افسران فوج کو انعام ملتے ہیں، مگر یہاں انصاف کا خون ہوتا ہے۔ ابو جریر طبری جو مسلمانوں کا مورخ اعظم ہے، اس نے تاریخ میں قاتلان حسین کی زبان سے ثابت کیا ہے کہ آپ اس جنگ میں مسلم بن اوسجہ نے مشرکین کو قتل کیا اور اپنی شرربار تلوار کا شجاعانہ فارس کو لوہا منوا دیا، یا اس اجمال کی تفصیل کا آئندہ انتظار کرو۔ اس کا حوالہ تھا تاریخ امم و ملوک، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 245۔ ہم پہنچ گئے ہیں اب اگلے صفحے پر جو ہے صفحہ نمبر 16۔ بقول مؤلف، شہدائے کربلا ایک مکمل طاقتور جوان ہونے کے اعتبار سے اگر ان کی عمر اس وقت 20 برس بھی تھی تو واقع کربلا میں ان کی عمر 60 سال قرار پاتی ہے، اور اس لیے ان کا شمار کربلا کے سن رسیدہ اور ضعیف العمر اشخاص میں ہے۔ اب جو ہیڈنگ ہے وہ ہے دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھا۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو عنوان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھا۔ اس کے ذیل میں تحریر ہے عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ولادت ہوئی، مرسل کا زمانہ دیکھا، فاطمہ زہرا علیہ السلام نے جس ظلم نواز حکومت میں رحلت فرمائی اس عہد کا ادراک کیا، دور اول سے گزر کر خلافت ثانی میں نیک نام عمر البرکی خلافت کا تیسرا زمانہ دیکھا، لبرکی امیر المومنین علیہ السلام کی معصومانہ زندگی کو اول سے آخر تک دیکھتے رہے، صفین و جمل میں شرکت کا کچھ علم نہیں، تاریخ خاموش ہے، یہاں تک کہ خلافت بلا فصل ختم ہوئی، امام حسن علیہ السلام کا صلح پسند اور سرب نواز عہد شروع ہوا اور ختم ہوا، امامت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی، حاکم شام معاویہ کی موت اسی عہد کرامت میں واقع ہوئی۔ اگلی ہیڈنگ آ جاتی ہے 60 ہجری۔ ہلاکت معاویہ کے بعد آخر رجب میں یزید تخت نشین ہوا اور اس ظالم کی طرف سے آقائے کونین امام حسین علیہ السلام سے سعی نام مشکور شروع ہوئی۔ اہل کوفہ محبت کے پردے میں عداوت پر تل گئے اور لا تعداد خط دعوتنامے بھیج کر چاہا کہ کوفے میں آ جائیں، لیکن حسینی سیاست میں سر منہ فرق نہ ہوا اور آپ نے اپنے تشریف لے جانے کی بجائے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو خصوصی نائب بنا کر کوفہ بھیجا۔ صفحہ نمبر 17، حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت، یہ عنوان ہے اور اس کے ذیل میں تحریر ہے
مؤلف شہدائے کربلا رقم طراز ہیں اس موقع پر جب جناب مسلم بن عقیل کوفے میں وارد ہوئے ہیں اور حضرت سید الشہداء کی بیعت اہل کوفہ سے لینا شروع کی ہے، تو مسلم بن اوسجہ نے اس خدمت میں نمایاں حصہ لیا اور وہ جناب مسلم بن عقیل کے نمائندہ خاص اور معتمد ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو اس مقصد کے ساتھ متحد کرتے رہے اور امام حسین کی بیعت لیتے رہے۔ چنانچہ ابن زیاد نے کوفے میں آنے کے بعد لوگوں کو جناب مسلم کی طرف سے برگشتہ بنانا شروع کیا اور مسلم مختار بن ابی عبیدہ کے گھر سے رازداری کے ساتھ ہانی بن عروہ کے مکان میں منتقل ہو گئے، اور ابن زیاد نے حضرت مسلم کی سراغ رسانی کے لیے اپنے غلام معقل کو 3000 درہم دے کر مقرر کیا کہ وہ مکر و فریب کے ساتھ مسلم کا پتہ چلائے، اور معقل اس فکر میں مسجد جامعہ میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو اس وقت اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں مسلم بن عقیل کے نمائندہ خاص ہیں اور ان کی طرف سے حسین بن ابن علی علیہ السلام کی بیعت لیتے ہیں۔ یہ معلوم کر کے وہ مسلم بن اوسجہ کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ جب مسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ میں شام کا رہنے والا ہوں، ذوالکلا کا غلام ہوں اور خدا کے فضل سے اس خاندان اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان میں سے کوئی بزرگ آج کل کوفے میں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں سے رسول خدا کے نواسے کی بیعت لے رہے ہیں۔ مجھے تمنا پیدا ہوئی ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ 3000 درہم جو میرے پاس ہیں میں ان کی خدمت میں نظر کروں، مگر اب تک کوئی شخص نہ ملا جو مجھے ان کی خدمت میں لے جا سکے یا ان کا پتہ بتائے۔ صفحہ نمبر 18 شروع ہو گیا ہے۔ ابھی میں اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے کچھ مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا آپ کے متعلق کہ انہیں اس خاندان کے لوگوں سے واقفیت حاصل ہے۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ یہ روپیہ مجھ سے لے لیجئے اور مجھے ان بزرگ کی خدمت میں لے چلیے کہ میں ان سے بیعت کروں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس جانے سے پہلے یہیں مجھ سے بیعت لے لیجئے۔ یہ مکارانہ تقریر تھی جس کو صاف دل اور نیک نیت مسلم بن اوسجہ نے حقیقت پر محمول سمجھا اور جواب دیا، مجھے تمہاری ملاقات سے بہت خوشی ہوئی اور مسرت حاصل ہوئی اس بات پر کہ تم اپنی خواہش میں کامیاب ہو اور تمہارے ذریعے سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تقویت حاصل ہو۔ بے شک مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میری کارگزاریاں اس معاملے میں اس کے نشو و نما پانے کے پہلے ہی تمہارے کانوں تک پہنچی، جس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں زانر ابن زیاد کو اس کی اطلاع نہ ہو جائے۔ بہرحال کافی اطمینان اور عہد و پیمان اور رازداری کے وعدوں کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ نے اقرار کیا کہ میں چند روز میں تمہارے لیے مسلم بن عقیل سے اجازت حاصل کر لوں گا۔ چنانچہ معقل اس کے بعد چند روز تک برابر آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ مسلم بن اوسجہ کے ساتھ جناب مسلم کے پاس پہنچا، اور آخر اسی کی خبر ثانی سے ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل کے فروکش ہونے کی اطلاع ابن زیاد کو پہنچ گئی۔ جب ہانی بن عروہ گرفتار ہو گئے اور مسلم بن عقیل جنگ پر آمادہ ہوئے اور آپ نے اپنے اعوان و انصار کے لشکر کو فراہم کیا، تو اس وقت مسلم بن اوسجہ جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ صفحہ نمبر 19۔ اور جب فوج کی تربیت ہونے لگی تو قبیلہ مزہج اور اسد کی سپہ سالاری مسلم بن اوسجہ کے
متعلق ہوئی اور پیادوں کے سردار بھی قرار دیے۔ بس اس کے بعد تاریخ خاموش ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے موقع پر مسلم بن اوسجہ کہاں تھے۔ جب مسلم بن عقیل کے ساتھ والی قلیل فوج نے ابن زیاد کے نظم شاہی سامانی جنگ کے مقابلے میں شکست کھائی تو مسلم بن اوسجہ وغیرہ چند دیگر اشخاص نے یہ پورا اندازہ کر لیا کہ اب حضرت مسلم کی جان کی حفاظت غیر ممکن ہے۔ اس لیے اب سوال صرف اپنی جان کا ہے کہ اسے بھی قربان کر دیا جائے، لیکن جبکہ یہ معلوم ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کوفے کی جانب متوجہ ہیں، تو یہ جان ان کے ساتھ ان کے کام کیوں نہ آئے؟ اور اس وقت ممکن ہے ہماری خدمات کچھ کارآمد ثابت ہو سکے۔ اس خیال سے ان لوگوں نے پھر مسلم بن عقیل کے ساتھ اپنی جانوں کو وابستہ نہیں رکھا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے قبیلوں میں مخفی ہو گئے۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام عراق کی حدود میں آ گئے تو یہ کسی طرح نکل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ بہت ممکن ہے کہ مسلم بن عقیل سے ان کی علیحدگی خود حضرت مسلم کے ایما اور اشارے یا کم از کم اجازت سے ہو، ورنہ اگر کسی طرح کی بھی بے وفائی اور حضرت مسلم کی امداد میں کوتاہی کا دھبا ان کے دامن پر ہوتا تو کم از کم حضرت سید الشہداء علیہ السلام اسے کسی طرح کی معذرت اور آپ کا قبول عذر یا عتاب و تنبیہ تاریخوں کے اندر موجود ملتا۔ انتہا، یہاں پہ یہ صفحہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، یعنی صفحہ نمبر 19، اور یہاں اسی کے ساتھ ہم آج کی نشست کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم شروع کریں گے اس میں خالی جملہ باقی ہے اور ہیڈنگ ہے 61 ہجری۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔